اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانیں اس لیے دی تھیں کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے؟ کیا اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند عناصر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ شہداء کے یہ ورثہ ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے؟ شہداء کے ورثہ اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہداء کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے؟ آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ہم یتیم ہوتے ہیں نا تو آپ شہید کی۔ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے I think we can skip that. تصویروں کو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ شہید ہوتے ہیں، ہم یتیم ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ لوگ کے لیے ہوتے ہیں نا۔ میں یتیم ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کے کوئی شہر و چمن اجڑے ہیں کیا؟ اس کے لیے میرے آکاش نے اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے؟ کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے جس کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور انہوں نے جتنے پیار لاڈ سے جو ہے وہ پالا ہوا ہو۔ ہمیں اپنے شہداء کی تقریب میں ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے قائم ہے۔ کیا ہمارے شوروں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دلسوز واقعہ تھا۔ آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے، یہاں پہ ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اس مٹی کو زرخیز کیا اپنے خونوں سے۔ تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ میں قوم سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں، میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ 9 مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے، اس ڈر سے کہ شر پسند عناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ کیا تربیت کی ہے ان کی ماں نے؟ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا۔ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے؟ کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا خون بہایا ہے؟ میں بڑے کرب میں ہوں تو مجھے یہ تو پتہ چلے نا کہ اس کا کیا مداوع ہے۔ اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنی جان دی۔ ہم تو پہلے کو زخم خوردہ ہیں، ہمیں مزید نہ ستائیں۔ آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا، اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استحکام کی بنیاد عوام، حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراڑ ڈالی جائے، لیکن دشمن کو ہمیشہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان بیانیوں میں
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को बैरूनी एजेंडे से तशबीह देना, DHS, फौजी फाउंडेशन, दिफाई बजट, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वगैरह जैसे झूठे बयानिए शामिल हैं। लेकिन इन घनौने बयानियों के बावजूद अवाम और फौज के दरमियान जो एतमाद और एहतराम का रिश्ता है, दुश्मन उसमें दरार ना डाल सका। उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। अव्वल कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दफा और अवाम की हिफाजत और फलाह बहबूद के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी, दे रही हैं और देती रहेंगी, और अवाम का ये एतमाद है कि हालात जैसे भी हों, अफवाज पाकिस्तान अपनी मुकम्मल पेशा वाराना सलाहियतों के साथ किसी भी कुर्बानी से कभी दरेक नहीं करेंगी। और ये हकीकत कि अफवाज पाकिस्तान तमाम इकाइयों, मकतबा फ़िक्र और तबकात की नुमाइंदगी करती है, ना कि किसी मखसूस अशराफिया की अक्कासी करती है। इन अवामिल की वजह से अवाम को किसी सूरत भी अपनी अफवाज से जुदा नहीं किया जा सकता, और इसकी गवाही शोहदाए अफवाज पाकिस्तान की कब्रें भी देती हैं, जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मुल्क के तमाम सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इन नाकाबिले तरदीद ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद पिछले एक साल में मज़मूम सियासी मकासद के हसूल और इक़्तिदार की हवस में एक झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया और चलाया जा रहा है, जिसका नुक्ता अरूज बदकिस्मती से 9 मई को देखा गया, जब पाकिस्तान की मासूम अवाम, बिलखसूस नौजवानों को इनकलाब का झूठा नारा लगवाकर बगावत पर उकसाया गया। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान आर्मी की फैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और क्लैरिटी है। इस ज़िमन में 9 मई के वाक़यात के बाद 15 मई को जारी की गई स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज, 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान का पैगाम और 7 जून को 81st फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए पसे पर्दा अनासिर, उनके सहूलतकारों और एजेंडे से बाखूबी आगाह हैं, और इस सिलसिले में आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफ़िक और क्लियर है वो ये हैं कि सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो, और ये कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, जिस अवामी हमायत का अक्स आपने 9 मई के बाद अवामी रद्द अमल में देखा। ख़वातीनो हज़रात, फ़ौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गईं, जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की।
ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے دوران 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس دوران 1172 دہشت گردوں کو فاصلے جہنم یا گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ رواں سال آپریشنز کے دوران 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سوالات لوں گا۔ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ تھینک یو۔ آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا۔ یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے۔ So I will restrict myself not to opinion but to facts, because یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا، ان کو سمجھنا ضروری۔ اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں
اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، سٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں۔ ان سٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق، ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے۔ ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے۔ اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں، اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا۔ جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے، آپ نے سزا کا پوچھے، آئی ووڈ لائک ٹو سے ایڈ آن دیٹ، دیکھیں سزا اور جزا جو سی ہے نا، انسانی معاشرے، ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے، اور ہم بار بار یہ فوج پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم سر، دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز۔ سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف۔ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔
کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آتی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا۔ یہ بدقسمتی ہے اس وقت۔ شکریہ سر۔ راشدہ سیال، اب تک سے سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں، خاص کر کے شیلا جیکسن اور US کانگریس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکٹری بلنکن کے نام، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا PDM گورنمنٹ کے ساتھ، یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپوننٹس کو۔ آپ کا اس پہ کامنٹ؟ دیکھیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیہ ہے یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بنایا جاتا رہا ہے، اور جب یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے، لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا NGOs ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں گے جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے، تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے۔ اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، معاشی حالات خراب ہوں، بے چینی پھیلے، اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے، اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے، ان کے اقتدار کی ہوس ہے، اس کو کوئی رستہ مل سکے۔ تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔
हुकूमत पाकिस्तान इससे बाखूबी आगाह होती है और बाखूबी आगाह है, और वो मुख्तलिफ जो गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं, सफारत खाने हैं, उनको जाके ब्रीफ भी करते हैं और उनको हक़ाइक़ से आगाह भी करते हैं, जिसकी जुज़ियात और तफसीलात वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं एक आपको मज़ीद बताना चाहूँगा वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का प्रचार किया जा रहा है और जो वावेला मचाया जा रहा है, मैं तो कहूँगा जो वावेला मचाया जा रहा है बाहर के मुल्कों में जाके, बजाय इसके कि पाकिस्तान में अपना मुकदमा लड़े, बाहर के दारुल खिलाफों में जाके जो ये मचाया जा रहा है, मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन ममालिक में वो जाके कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उनके माजी करीब की जो तारीख है उस पर एक निगाह डाल दें कि इन जैसे बलवाइयों और शरपसंदों से किस सूरत और किस आनी हाथ से वो निमटते हैं। वहां तो सरकारी तनसीबात या अमलाक को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे, कोई टांग रख दे किसी की कुर्सी पे, तो वो किस तरह निमटते हैं। यहां तो शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया गया, यहां तो फौजी तनसीबात पे मनसूबाबंदी के तहत हमला कराया गया। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा के इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। लास्ट पॉइंट, ये चूंकि पहले आपने ये बात की है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की और ये प्रोपेगेंडे की, आई थिंक पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया है कि हमें चाहिए कि जो झूठ की करेंसी है उसको ख़त्म करें और सच चाहे वो कितना भी कड़वा हो उसको हजम करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। इफ्तिखार शराजी डॉन से। सर, पाकिस्तान तो क़याम से ले के अब तक एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार रहा है और हमने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे अपने दुश्मन के साथ 3 जंगें लड़ी हैं और वेस्टर्न बॉर्डर से भी टेररिज्म का इतना बड़ा अब ख़तरा दरपेश है। तो उसको ले कर हमने देखा है कि मुसल्लह फ़ौज क्योंकि फर्स्ट डिफेंस लाइन के तौर पे काम करती है, तो इससे जो जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं उनकी एक खसूसी निगरानी, उनकी सिक्योरिटी हिसार होता है। बट 9 मई के दिन जो हमने देखा है, गोया कि लोगों को आज़ादी थी वो GHQ आके हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएँ, तो जो सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी वो क्यों एब्सेंट थी। अब मेरे से जो कोई 3 सवाल सर एक ये हैं कि एक तो ये है कि आपने इसको लेकर ना तो कोई एक्शंस पे आया, ना को इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया गया है, लेकिन 9 मई से लेके आज तक ना तो हमें मरकज़ी मनसूबा साज के बारे में बताया गया और ना हमसे लगता है कि अब तक गिरफ़्तार किया गया है। अगरचे सेकेंडरी जो रोल्स हैं उनको तो आप सज़ाएँ भी दे चुके हैं, और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्लह अफ़वाज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते। और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सज़ाएँ नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो सर इसको लेकर एक तासुर बन रहा है कि शायद ये फिर बाय डिज़ाइन सब कुछ हुआ है, ये इतना कोई बुनियादी तौर पर हकीकी नहीं था जो कुछ हुआ है 9 मई को। आपने बहुत से सवाल कर दिए, आपके हिस्से के भी कर दिए हैं, आप लोगों के ज़हन में ये थे। चले मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक एक करके आपके तमाम सवालों का जवाब दूं, देन यू पीपल हैव टू बेयर मी आउट, क्योंकि जो एंड व्हाट वाज दी, आप अगर इसमें से एक सवाल जो आप चाहते हैं, क्योंकि सर ये है कि आपकी तरफ से कोई ना एक्शन इस पे हुआ, ना कोई रिएक्शन आपने दिया, लोगों को एक फ्री वॉक मिली है उस दिन, वो गए हैं, सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन जो मुसल्लह फ़ौज की जानिब से सिक्योरिटी, आई थिंक ये जो दूसरा पार्ट है ना, दिस इज कंसर्निंग यू मोर, तो मैं पहले इसको एड्रेस कर लेता हूँ कि जी कि ये कैसे लोग पहुँच गए और कैसे जलाओ घराव हो गया और सब कुछ हो गया। आपने कहा कि सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलेशन होती है। देखिए 9 मई का जो वाक़या है वो एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं उसकी मनसूबाबंदी थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक मकसद था, तो उसे वैक्यूम में नहीं आप देख सकते। 9 मई के वाक़े का मकसद ये था कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए और फ़ौज को इश्तियाल दिलाकर फ़ौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए।
فوری رد عمل لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی، اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، GHQ، جناح ہاؤس وغیرہ، ان کے جو تقدس کی، سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت، نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے، جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں، جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی. وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں، ایکشن نہیں لیا گیا، وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا، جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی، I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی فرقے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے. تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں، وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. I hope I have answered your question. جاوید سمرو فرام ہم نیوز. سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے، اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا، نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے؟ اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی. دیکھیں اگر میں نے آپ کو پوسٹنگز پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. I would not have waited for your question.
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज़ है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसके, आप सबके सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। द पॉइंट दैट इज़ टू बी नोटेड इज़ दैट जिन लोगों ने ये वाक़यात किए 9 मई को बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। उससे ज़्यादा अहम है कि ये जो मंसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़े से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं प्लीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये समझें कि एक सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचानें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। सर जावेद बलोच, न्यू टेलीविज़न से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ या एंटी स्टेट बयानिया जो घड़ा गया, उसका जो मेन टूल है वो आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका ट्विटर और बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं कि आप बाज़ार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप कहीं महफूज नहीं हैं, आपकी प्राइवेसी जो है कहीं महफूज नहीं है। नंबर 1, इसको महफूज बनाने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। सेकंड सर, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो इतना शर्मगेज़ी की कि लोगों को उकसाया और उसमें हुआ, तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सज़ा के लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू सर। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदेही की है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से, बेनामी अकाउंट से, बग़ैर आप चेहरे के और चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना खातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं और जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं और इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो सी है, आई थिंक वो भी और एथिक्स की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। मुझे खुशी है आपने सवाल किया क्योंकि आप सहाफ़ी कम्युनिटी से हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़ दे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में
معاشرے میں بے چینی کو، ہیجان انگیزی کو کم کریں، اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے. یہ ضرورت ہے سمر کی، اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے، لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوئے. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے، ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو، چاہے ارتھ کوئک کا ریسکیو ہو، ریلیف آپریشن ہو، وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے، اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے، جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ ملکی معیشت ہو، چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو، تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے؟ یہ دیکھیں، فوج جو سی ہے، جس طرح باقی ادارے ہیں، حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے، تو اس میں فوج اور مثبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں. اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو، تو فوج، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پاک فوج جو سی ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووڈ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا. فیٹف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا، ریکوٹک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا، پولیو کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف دس. اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. نو کمنگ ٹو ایس آئی ایف سی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ایس آئی ایف سی جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے، جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی، اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کمپٹنس کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کہ تمام اکائیوں نے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، سفارتی ہوں، ان تمام کا، میڈیا ہے، ان تمام کا رول ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے، یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک مانگتا ہے. تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے.
तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में जैसा मैंने आपको बताया 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक, सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। और ये आर्मी एक्ट, आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है। और ये कि इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं, कानून के तमाम तकाज़ों को मुकम्मल करने के बाद निपटाए जा चुके हैं। और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ड्यू प्रोसेस को पूरी जांचबीन के बाद वैलिडेट किया है। इन तमाम हकायक की मौजूदगी में अगर कोई भी झूठा बयानिया बनाए तो वो बना सकता है, लेकिन ये हकायक को वो नहीं झुठला सकता। जहां तक आपने सजा की बात की है, आपने सजा का पूछे, आई वुड लाइक टू से एड ऑन दैट, देखिए सजा और जजा जो सी है ना, इंसानी मुआशरे, हर इंसानी मुआशरे, मजहब और हमारे आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। और सजा जुर्म के मुताबिक ही मिलती है। और हम बार बार ये फौज पाकिस्तान इस बात का आदा कर चुकी हैं कि हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है और अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ गजाला नौरीन फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर, देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है, और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें पीडीएम की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद जमीनी हकायक आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला कीजिए। सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से यह वाज़ेह होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, टिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया?
آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آسی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے، نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا۔ یہ بدقسمتی ہے اس وقت۔ شکریہ سر۔ راشدہ سیال اب تک سے۔ سر، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں، خاص کر کے شیلا جیکسن اور US کانگریس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکریٹری بلنکن کے نام، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا PDM گورنمنٹ کے ساتھ، یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپوننٹس کو۔ آپ کا اس پہ کامنٹ؟ دیکھیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیہ ہے یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بنایا جاتا رہا ہے، اور جب یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے، لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں کہ جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا NGOs ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے۔ اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، معاشی حالات خراب ہوں، بے چینی پھیلے، اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے ان کے اقتدار کی ہوس ہے اس کو کوئی رستہ مل سکے۔
تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے. حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے، اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، سفارت خانے ہیں، ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں، جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے، میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے، بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے، باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس میں ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے، کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ، تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ یہ، چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی، آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈان سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا ہمیں اب خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی ایک سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ GHQ آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی. اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر. ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فوج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال